الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارا طہارت کا ٹاپک جاری تھا۔ اس سے پہلے شاید آپ نے سن لی ہو غسل کے بارے میں، نجاست کے بارے میں نے کل کچھ عرض کیا تھا۔ اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اسی میں ایک تیمم بھی ہے، یہ بھی جو ہے ہمارے بنیادی چیزیں جو ہے سیکھنے والی ان میں شامل ہے۔ تیمم کے بارے میں بھی آئیے کچھ سنتے ہیں، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ کئی بار بیماری کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ وضو نہیں کر سکتا، تو اس وقت تیمم کی اس کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو آئیے آج اس کے بارے میں بھی کچھ سنتے کہ تیمم کیا ہے اور اس کے کچھ احکام۔ تیمم اصل میں وضو اور غسل کا بدل ہے، یعنی جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور تیمم، وضو اور غسل کے تیمم میں فرق کیا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ کا وضو آپ نے کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے، اور غسل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے۔ اور اگر کسی پر غسل فرض ہو تو کیا وہ غسل کا تیمم کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے، یا نماز کے لیے الگ سے وضو کا تیمم کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے سنیے، اگر کسی پر غسل فرض ہو تو وہ تیمم کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے دو تیمم کرے، بلکہ ایک ہی میں دونوں کی نیت کر لے، دونوں ہو جائیں گے۔ اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے۔ آئیے کیا تیمم کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے؟ تو یہ بھی آئیے سن لیتے ہیں۔ تیمم کا ذکر پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ ترجمہ: اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ آئیے ہم سن لیتے تیمم میں کیا کیا فرض ہیں اور اس کا طریقہ کار، اس کے لیے بھی کچھ سماعت فرمائیے۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ تیمم کے 3 فرض: نمبر 1 نیت، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ اچھا، تیمم میں نیت سے کیا مراد ہے؟ تیمم کرتے وقت یہ نیت ہونا فرض ہے کہ بے وضو یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز وغیرہ جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ نیت اگرچہ دل کے ارادے کا نام ہے مگر زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ اچھا، ایک اور ہے سوال کہ تیمم میں سارے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کن باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ یہ بھی سماعت فرمائیے۔ تیمم میں سارے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جن باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے ان میں: نمبر 1 ہاتھ اس طرح پھیرا جائے کہ منہ کا کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تیمم نہ ہوا۔ اسی طرح داڑھی ہے، مونچھوں اور بھوؤں کے بالوں پر بھی ہاتھ پھیرنا یہ ضروری ہے۔
اور بہوں کے نیچے اور آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے اس کا اور ناک کے نچلے حصے کا خاص خیال رکھے کہ اگر خیال نہ رکھیں گے تو ان پر ہاتھ نہ پھیرے گا اور تیمم نہ ہوگا۔ اچھا، زور سے آنکھیں بند کر کے یا زور سے آنکھیں بند کر لیں جب بھی تیمم نہ ہوگا، ان کو بس نارملی طور پر جس طرح وہ آنکھیں بند نارملی زور سے دبائیں گے تو پھر بھی صحیح نہیں۔ ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے، اس پر بھی مسح ہو جانا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ہاتھ پھیرتے وقت ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا تو تیمم نہ ہوگا۔ اچھا، تیمم میں کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کے دوران کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ تیمم میں کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کے دوران یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی جگہ ذرہ برابر بھی باقی رہی تیمم نہ ہوگا۔ ذرہ برابر بھی کوئی جگہ باقی رہے گی نا تو تیمم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے انگوٹھی، چھلے یا کنگن چوڑیاں وغیرہ پہنے ہوں تو انہیں اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ یہ تیمم جب کرے تو ان باتوں کا خیال رکھیے۔ تیمم کی کچھ سنتیں بھی عرض کرتا ہوں۔ تیمم کی جو سنتیں ہیں وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ نمبر 1، بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 2، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، اور نمبر 3، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا، آگے پیچھے کرنا نا، یعنی ہاتھوں کو آگے پیچھے بڑھانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 4، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا۔ نمبر 5، ہاتھوں کو جھاڑ لینا یا ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، مگر یہ احتیاط رہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو۔ نمبر 6، پہلے منہ پر پھر ہاتھوں کا مسح کرنا۔ نمبر 7، دونوں کا مسح پے در پے ہونا۔ نمبر 8، پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا۔ نمبر 9، داڑھی کا خلال کرنا۔ اور نمبر 10، انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو، اور اگر غبار نہ پہنچا ہو، مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے۔ خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں۔ تیمم کی نیت کیجیے، اس کا طریقہ کار عرض کر رہا ہوں۔ تیمم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تیمم کی پہلے نیت کیجیے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پاک چیز پر جو زمین کی جنس ہو، اچھا مثلا زمین کی جنس ہے پتھر اور چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ سے ہو، مار کر لوٹ لیجئے، یعنی آگے بڑھائیے پھر پیچھے لائیے۔ اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے، اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوسری بار اسی طرح زمین پر ہاتھ ماریے، اور ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت مسح کیجیے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے اور انگلیوں کے سروں سے کوہنیوں تک لے جائیے، اور پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے۔ یہ جو ہمارا پہنچا ہوتا ہے گوٹ، ہمارا جو گوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں تک لائیے، اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجیے۔ اس طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے، اور اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا، چاہے کوہنی سے انگلیوں کی طرف لائیے یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف لے گئے، مگر سنت کے خلاف ہوا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہوتا۔ اللہ کرے جو ہم نے سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو ایسی معلومات چاہیے، انشاءاللہ اور بھی کچھ سیکھنے سکھانے کا ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، شیئر اور لائک بھی کیجیے، اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔